سوال ہے وہ ہے کہ کیا آپ کے ہاں زبان محض اظہار کا ذریعہ ہے یا شناخت کا حصہ بھی؟ اب دیکھیں کہ اس کا جو جواب ہے میں تھوڑا تفصیلی دینا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ میں ایک سماج اور ایک معاشرے کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ اور جو فکشن رائٹرز ہیں وہ خصوصی طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح زبان جو ہے وہ اس کی کردار کی اور جو کہانی ہوتی ہے اس کی لکیر کی کس طرح رہتل کو بیان کرتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ میرا ماننا ہے کہ جب ایک دفعہ خیال آتا ہے ایک بندے کو، تو وہ خیال کا اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے جتنا اچھے سے اچھا ہو سکے، تو اس اچھے سے اچھے اظہار کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے جو ہے نا لفظ تلاش کرتا ہے، اپنے ذہن کو کھنگالتا ہے، اور وہ جو ذہن کو کھنگالتا ہے اور زیادہ اچھے سے اچھے لفظ تلاش کرتا ہے وہی معنی کی ممکنات ہوتی ہیں۔ اور وہ جتنا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اتنا معنی کے ابلاغ کے قریب ترین امکانات میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا ماننا ہے کہ رائٹر کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو مجبوری ہے اور ضرورت بھی ہے کہ جس لکیل پہ آپ کہانی لکھ رہے ہیں اسی لکیل کی لفظیات ہوں اور وہیں سے لفظ لیے جائیں، اور جس زمانے کے کردار ہیں اس زمانے کے لفظ لیے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو کہانی کی بنیادی چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ابلاغ بڑا بہترین ہوتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے مقدمہ شعر و شاعری میں پڑھا ہوا ہے کہ الطاف سنہالی نے کہا تھا کہ زبان انسان کی قومیت اور شناخت کی جو ہے نا وہ ضامن ہوتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، اور قرۃ العین حیدر جو ہماری اردو کی اتنی بڑی ناول نگار ہے، وہ کہتی ہیں کہ مختلف انٹرویوز میں اپنے کہ ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کا تو متبادل بھی کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ ایک اصطلاح جو ہوتی ہے وہ صدیوں میں ایک ترتیب پاتے ہیں، ان کے معنی ان کے سماج سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک افریقی ادیب کے میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے اسی تناظر میں، جو کیا نام ہے ان کا، چنیوا اچیبے، وہ جو چنیوا اچیبے تھے وہ افریقی تھے اور انہیں بڑے اچھے ناول لکھے، اور وہ کہتے تھے کہ زبان محض ابلاغ کا اظہار ہی نہیں ہے بلکہ اس میں تہذیب اور شناخت کی پوری عکاسی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کوئی بڑا ادیب ہو چھوٹا ہو، بلکہ یہ فکشن کی ایک ضرورت ہے کہ زبان جو ہے وہ محض اظہار کا ذریعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک پوری شناخت ہوتی ہے، جس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ مثلا میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے سے، میرے لہجے سے اور میری لفظیات سے فوری پتہ چل جائے گا یہ بندہ جو ہے وہ کس لوکیل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو معاشرہ ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح سے۔ تو یہ ایک لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے معنی کا، اور یہ ظاہر ہے اب اس کو فلسفی میں جائیں گے تو اسٹرکچرلزم کی ساری بحثیں اس پر ہیں۔ اس کے علاوہ جو سگمنڈ فرائڈ کے جو شاگرد تھے، کارل یونگ جو تھے، وہ تو اس کو آرکیٹائپ میں لے کر جاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنے معاشرے سے معنی لے کر آتا ہے جو جینز میں ٹریول کرتا ہے، اور انہوں نے اجتماعی لاشعور کا جو تصور دیا تھا وہ ان سے جا کر یہ ساری بحثیں جڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفی میں تو اس کی بے شمار بحثیں ہیں اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں تو سمپلی یہ کہوں گا جو کہہ رہا ہوں کہ زبان جو ہے وہ محض لفظ یا خیال کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک پوری رہتل، ایک پورا زمانہ، ایک پوری شناخت، ایک پورا معاشرہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھ بھی مثلا میں نے چراغ ساز میں جو تجربہ کیا اسی چیز میں کہ 1960 کا زمانہ تھا، تو اسی زمانے کے لفظ میں نے اسی لوکیل سے ڈھونڈے کہ جو اب وہاں بھی متروک ہو گئے ہیں۔ مثلا کہ اب جس علاقے کی یہ ظاہر چراغ ساز میں جب بات ہوگی تو ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ یہ جو دریائے چناب کی جو مشرق کی طرف حافظ آباد ہے، اس کا جو علاقہ لگتا ہے، بنی کے تارڑ، سوئیاں والا، یہاں کی وہ کہانی ہے۔ تو وہاں وہ بہت سارے لفظ اب متروک ہو گئے ہیں جو میں نے ضعیفوں سے، بزرگوں سے مل کے وہ ڈھونڈے اور نکالے۔ اب وہ وہاں لفظ بھی نہیں بولے جاتے، یعنی کہ آدھے بھی شاید نا لفظ رہ گئے ہوں۔
تو اس لیے جو زبان ہے اور یہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی ساری ڈکشن اور اپنی لفظیات وہ بدلتی جا رہی ہے، لیکن فکشن جو ہے وہ زبان جو یا اس کی ڈکشن ہے اس کے مطابق تو چلے گی، لیکن اس کی ایک پوری ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس زمانے میں جس میں کہانی لکھی جا رہی ہے وہاں کے کرداروں کی زبان لے کر آئے۔ تو اس پہ اساتذہ نے بھی کافی باتیں کی ہیں، یہ ایک ضمنی سی ایک بات تھی جو میں نے کر دی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ اپنے ناولوں میں مقامی علاقائی یا دیہی زبان لب و لہجے کو شامل کرنے کے حق میں ہیں۔ میں تو بہت زیادہ حق میں ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک عالمگیریت ہے، گلوبلائزیشن، اس کو ریزسٹ کرنے کا، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مقامی چیزوں کو، مقامی لفظیات کو استعمال کریں۔ آپ ایک مقامی لفظ ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک پوری جو عالمگیریت کی فضا ہے اس کو ٹکر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس ایک انگریزی کا اچھا لفظ آ سکتا ہے، آپ کے پاس فرینچ کا آ سکتا ہے، دوسری زبانوں سے آپ مستعار لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی کہانی میں اپنی زبان کا، چاہے وہ علاقائی ہو یا آپ کی کوئی چھوٹی زبان ہو، اس کا لفظ لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا ابلاغ بڑھے گا، خصوصی طور پہ آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ ریچ ہونا شروع ہوگی۔ نہ صرف اپنی زبان ریچ ہوگی، جس زبان میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ریچ ہوگی۔ اس کی اردو میں تو بہت زیادہ مثالیں آ گئی ہیں، جس میں بہت بڑا حصہ میں دو جو بالکل معاصر ناول نگار ہیں، مثلاً اختر سلیمی، اس کے جو 3 ناول ہیں، جاگے ہیں خواب میں، اور دوسرا ہے جندر، اور تیسرا جو لواخ، اس میں انہوں نے لفظیات کو جو مقامی، دیکھیں لواخ اور جندر جو ہیں لفظ ہی مقامی ہیں، اور وہاں وہ اب اردو کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ناول نگار ہیں محمد حفیظ خان، انہوں نے سرائکی کے بہت زیادہ لفظ جو ہیں نا وہ اپنے ناولوں میں استعمال کیے ہیں، اور اس سے انواسی اس کی بہترین مثال ہے، ہر ایک جنم کی جانمہ اس کی بہترین مثال ہے ان کی۔ اور جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لفظ اگر نہ استعمال ہوتے تو شاید ناول کی وہ اٹھان نہ ہوتی، وہ ریتل جو ایک لفظ کے اندر علاقائی زبان سے آیا ہے۔ تو میں تو بہت حق میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاصر ناول نگار ہیں خالد فتح محمد، وہ ہمارے بہت سینئر ناول نگار ہیں۔ وہ خالد فتح محمد کے ناولز آپ دیکھیں، مثلا ٹبا دیکھیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو افسانے دیکھیں، وقت کی قید میں یا دوسرے افسانے، تو ان میں آپ کو بالکل جو لوکل لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثلاً وہ گلی کا ذکر کرتے ہیں تو نالی کا ذکر کرتے ہیں، تھڑی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل بندہ جو ہے وہ اپنی زبان سے، اپنی لفظیات سے ایک پوری ڈکشن تشکیل دے رہا ہے، ایک کردار کو بنا رہا ہے، ایک کہانی کو بنا رہا ہے۔ یہ بہترین مثال ہے۔ تو میرے خیال میں کسی بھی چیز میں اب صرف یہ لفظیات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، بچھانے کی ہو، آپ اگر اس میں مقامی چیز کو، دستکاری کو یا کسی بھی مقامی برانڈ کو آپ ترجیح دیں گے تو یہ گلوبلائزیشن کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن معنی کے ابلاغ میں تو لفظ اپنے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں رچنس معنی کی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے علاقے کے لیے بھی بہترین ہوتے ہیں۔ مثلا اس پہ اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں تو کینیا کے کتیب ہیں نگی واتھیونگو، وہ کہتے ہیں کہ نو بادیاتی، کیونکہ انہوں نے دور دیکھا تھا، تو نو بادیاتی دور میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نوبادیات کار لوگوں کے زبان استعمال کریں گے تو بنیادی طور پر آپ ان کو سہارا دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی بات جو بھی میں نے پہلے کہی تھی کہ آپ طاقتوں کو، استعمار کو اگر رکاوٹ دے سکتے ہیں، ٹکر دے سکتے ہیں، اس کی مزاحمت کر سکتے ہیں، تو آپ کو مقامی لفظ استعمال کرنے پڑیں گے، مقامی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ اور یہ جو لب و لہجے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کی شناخت لا کر دیتی ہیں۔ اردو میں اگر دیکھیں تو گوپی چند نارنگ جو ہیں وہ اس چیز کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ گوپی چند نارنگ کی آپ ہندوستانی تہذیب کی پر
مبنی کتابیں دیکھیں تو آپ کو ان کی چیپٹرائزیشن ہی ایسے نظر آتی ہے کہ آپ کو لفظ ہندی کے اور جو مقامیت کے ایسے بھرے پڑے ملیں گے. اور انہوں نے نہ صرف ہندی اور سنسکرت اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے، بلکہ وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ بالکل اپنی مہابھارت اور ان چیزوں میں جو وید ہیں اور جو جو پرانی کتابیں ہیں ہماری مذہبی کہہ لیں یا اس دھرتی کی، ان میں جا کر ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے وہ پنجابی بھی پڑھتے ہیں، ہندی بھی پڑھتے ہیں، عربی بھی پڑھتے ہیں، فارسی بھی پڑھتے ہیں، وہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو شروع میں ہی ایسے اقتباسات ملیں گے، مثلا قرآن سے اقتباس مل جائے گا، مہابھارت سے مل جائے گا، ویدوں سے مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی جڑوں کی طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے انگریزی بھی انہوں نے بہت پڑھی ہے اور ان کی وہ بھی چیز ملتی ہے، لیکن وہ اپنی شناخت جو بناتے ہیں وہ اپنی زمین سے بناتے ہیں، وہ اپنا حوالہ دیتے ہیں. اور وہ ان کا ماننا تھا کہ ایک مشترکہ زبان میں ہر انسان کے یا خیال کے یا کہانی کا جو ایک مطمع نظر ہے وہ نہیں ڈھال سکتا، اس لیے مختلف لفظیات ہی کرداروں کو مختلف بناتی ہیں. یہ ان کا ماننا تھا. اس کے لیے وہ علاقائی زبانوں پہ بھی زور دیتے ہیں اور اپنی جو مٹی سے جڑی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے پہ زور دیتے ہیں. ممتاز مفتی کی بھی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ پنجابی کے بارے میں کہتے تھے کہ اردو کے جو کردار ہیں ان میں بھی اگر میرا پنجابی کا کردار آ گیا ہے تو میں اگر ان کے ساتھ اردو بولوں، پنجابی اردو بھی، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ جھوٹے کردار ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سمجھنے والی ایک چیز ہے. تو ہر زبان کے ایک اپنا ذائقہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مقامی جو چیزیں ہیں ان کی طرف آئیں. اگلا سوال ہے جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناول کے ذریعے قوم، تاریخ یا تہذیب کی نئی قرأت ممکن ہے؟ جب بھی ناول کے ضمن میں ایسی بات آئے کہ شاید پہلے بھی گفتگو میں کہیں میں نے بات کی تھی کہ ایڈورڈ سعید جو ہیں انہوں نے امپیریل اینڈ کلچرلزم میں پورا اس کلچر اینڈ امپیریلزم ثقافت اور سامراج، اس میں پوری بحث کر دی ہے کہ ناول کس طرح سے حاشیائی جو قومیں ہیں یا نیریٹیوز ہیں ان کو وہ مرکز میں لے کر آتے ہیں، اور کس طرح سے ناول کے ذریعے سے قوموں نے خصوصی طور پر جو وکٹورین ایج ہے یا انگلش جو ایسٹ انڈیا کہہ لیں یا جو برٹش امپائر ہے، اس کس طرح ناول سے پروپیگنڈا کر کے انہوں نے اپنا ایک پوری ایک نوبادیات کی حکومت قائم کی دنیا میں. تو اور پال ریکار جو تھے انہوں نے تو بیانیے کو بتایا ہے کہ بیانیہ جب آتا ہے اس کے اندر سے قوم کے اندر اس کے ناول کے اندر جب بیانیہ ایک تشکیل دیا جاتا ہے تو نہ صرف وہ تاریخ کو دہراتا ہے بلکہ تاریخ بناتا بھی ہے ایک. تو پال ریکار یہ بڑے ایک اہم نقاد بھی ہیں اور ناول نگار بھی تھے. تو ناول وقت اور واقعات کی تشخص کی نئی تشکیلات کرتا ہے، یہ ان کا ماننا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ناول فکشن کے اندر خصوص طور پہ ناول میں جب کوئی ایک نیریٹیو بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ وہ جو تاریخ دہرائی جاتی ہے تو وہ دہرانے کے ساتھ نئی ایک تاریخ بھی رقم ہو رہی ہوتی ہے. یہ بڑے اہم ایک موضوعات ہیں. میخائل باختن کو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ یہ مانتے تھے کہ ایک ہی وقت میں کئی حقیقتیں اور تاریخیں تہذیبی قراتوں کی ناول کے اندر پیش کی جا سکتی ہیں. ناول بنیادی طور پہ اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا پلاٹ اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی رائٹر جتنا مرضی چاہے اس کو پھیلا سکتا ہے. کائنات کا ایک بڑے سے بڑے موضوع سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر ناول لکھا جا سکتا ہے یا ناول کے اندر اس میں بحث کی جا سکتی ہے. اب یہ ناول کی کردار یا اس کی جو ڈسکورس ہے یا اس کا نیریٹیو ہے یا اس کا جو ایک خیال ہے کہ ڈکشن آپ کس طرح بناتے ہیں، یہ تو ایک ناول نگار ہی اس کو پیش کر سکتا ہے. اور یہ بات جو میں ابھی کہنے لگا ہوں کہ حاشیائی جو نیریٹیوز ہوتے ہیں، بیانیے ہوتے ہیں، ان کو مرکز میں لانے میں ناول بہترین ایک چیز ہے جس میں آپ باقاعدہ پوری بات سمجھا سکتے ہیں. اور ٹونی موریزن جو امریکن تھیں اور نوبل انعام ملا تھا، ان کا تو یہ ماننا تھا کہ
ناول جو لکھنا ہے وہ صرف تخلیق کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ثقافتی و تاریخی جو خالی جگہیں ہوتی ہیں ان کو پر کرنا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ ایسی بات کریں گے کہ آپ ثقافت اور تاریخ کی جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کر رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک نئی ایڈنگ کر رہے ہیں اس تاریخ کے اندر، اس ثقافت کے اندر۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ ناول کے اندر بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ ان کا ایک جملہ ہے ٹونی موریزن کا، مجھے ابھی یاد آ گیا، وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جو دنیا کی اچھی کتاب تھی جو میں پڑھنا چاہتا تھا، تو آپ اسے خود لکھیں۔ وہ یہ مانتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو مجھے پسند آئی یا میں پڑھنا چاہتا تھا وہ نہیں لکھی گئی، تو وہ کتاب آپ لکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ، اس جملے کو تھوڑا سا الٹا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ آپ جو تاریخ میں چاہتے تھے کہ ہوتا وہ نہیں ہوا، تو آپ اس کو پیدا کریں، اس کو کر کر دکھائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ناول کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک وسعت کی جگہ پیدا کرتا ہے یہ جملہ۔ آپ کے لیے تخلیق کا عمل زیادہ ذہنی مشقت ہے یا وجدانی کیفیت؟ دیکھیں کہ میں اس میں بڑا دو ٹوک ہوں۔ میرے نزدیک سارے کا سارا جو خصوصی طور پہ فکشن کا عمل ہے وہ سارے کا سارا ذہنی عمل ہے۔ وجدانی کیفیت میں شاید شعر تو کہا جا سکتا ہے لیکن فکشن نہیں لکھی جا سکتی۔ اور جو غالب کا ایک شعر ہے، سب جانتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اب دیکھیں کہ غالب نے بھی جو، اگرچہ انہوں نے شعروں کے بارے میں یہ بات کی کہ خیال جو ہے وہ غیب سے آتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، خیال ہی آتا ہے غیب سے، لیکن شعر پھر بھی آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ آتش نے تو یہاں تک کہا تھا، سب جانتے ہیں کہ جو شاعری ہے وہ مرصع سازی کا کام ہے، تو شعر بنانا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو فکشن میں تو بالکل وجدانی کیفیت نہیں کہی جا سکتی۔ ادھر ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی قرۃ العین حیدر نے ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ جب ایک رائٹر لکھتا ہے نا تو لکھتے ہوئے وہ مابعد طبیعتی سطح پر چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ عام سطح سے اٹھ کر ایک بالائی ما فوق الفطرت یا ما فوق الطبیعتی سطح پر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کیفیت سے یا وجدانی میں چلا جاتا ہے یا وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام نہیں رہتا، کہ وہ ایک خاص بن جاتا ہے جو ایک سٹانس میں وہ پھر کہانی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں مانتا ہوں کہ جب کوئی رائٹر بڑا رائٹر ہوتا ہے تو وہ لکھنے میں بڑا رائٹر ہوتا ہے، ظاہراً وہ بالکل ایک عام سا بندہ لگتا ہے، اس لیے وہ لکھتے ہوئے مابعد طبیعتی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کی آپ اس کو ملیں تو وہ شاید آپ کو اتنا متاثر نہ کر سکے جتنا اپنی تحریر سے متاثر کرتا ہے۔ تو یہ بالکل ذہنی مشقت ہے۔ اور ٹی ایس ایلیٹ کا تو باقاعدہ اس چیز میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پوری تہذیبی ورثے کو ذہنی طور پر جذب کر کے ٹھوس شعوری محنت سے نئی معنویت پیدا کی جا سکتی ہے، شعوری محنت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ محض روایت سے نہ صرف خوشہ چینی کرتا ہے بلکہ اس پر محنت کر کے ایک نئی چیز بھی بناتا ہے۔ تو انہوں نے اگرچہ یہ شاعری کے بارے میں بات کہی تھی لیکن یہ بالکل صادقاتی ہے۔ اور اگر اس کو نفسیاتی سطح پر دیکھیں تو سگمنڈ فرائیڈ کا یہ ماننا تھا کہ کوئی بھی تخلیق کی سرگرمی جو ہے وہ ساری کی ساری ذہنی کیفیت ہوتی ہے، عقلی کیفیت ہوتی ہے، اور لاشعور جسے سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کوئی خاص وجدانی کیفیت میں ہوں اور آپ کوئی کہانی لکھ دیں۔ سارتر نے بھی اس معاملے میں بات کی تھی کہ صرف وجدانی کیفیت میں نہیں لکھا جا سکتا بلکہ سیاسی، سماجی، تاریخی اور فکری شعور بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی کسی ادیب کو آپ کہتے ہیں کہ وہ شعوری سطح پر کام کر رہا ہے، تو شعوری سطح پہ ظاہر ہے وہ جس سماج میں رہ رہا ہے سماج کو سمجھے گا، تاریخ کو سمجھے گا، جس صنف میں لکھ رہا ہے اس صنف کو سمجھے گا۔ یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کرے گا، سارے شعور کرے گا، تو ان سارے شعور جو ہیں ان کو بروئے کار بھی لائے گا۔ تو یہ بالکل ایک شعوری، ایک ذہنی ایک عمل بن جائے گا، ایک مشق بن جائے گی۔ یہ نہیں، اور دیکھیں کہ ایک فکشن نگار ایک چھوٹے سے چھوٹے جملہ، کہانی بننا، تکنیک، حیات، اس پر اتنی محنت کرتا ہے کہ اگر کہیں کوئی وجدانیت میں کوئی
اس سے ایک جملہ کہا بھی گیا ہے تو اس پہ بھی وہ بار بار غور کرتا ہے، اور ممکن ہے اس وجدانی جملے کو وہ کاٹ دے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو تو شاید اچھا لگے لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہانی کے مطابق ٹھیک نہیں آ رہا۔ اور نثر اور شاعری میں تو ہم جانتے ہی ہیں، میں نے پہلے بھی بات کر دی کہ نثر میں تو بہت مشکل ہے وجدانی کیفیت میں بات کریں، شاید شعر میں ہو سکے، کیونکہ شعر میں آپ کو کس طرح کا احساس چاہیے کہ مثلاً آپ کو ایک سیماب طبیعت چاہیے، اور ایک وجدانی کیفیت کی ایک محرک کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، فوری طور سے آپ کے ذہن سے شعر نکل جائے گا، لیکن نثر میں ساخت اس کی دیکھنی پڑے گی، بیانیہ، کردار نگاری، تجزیہ، یہ بین السطور، انڈر دا لائنز، اور بٹوین دا لائنز، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ایک جملہ بنے گا، ایک اس کی ساخت بنے گی، پھر اس کے معنی ڈیولپ ہوں گے۔ وگرنہ اگر وہ سیدھی کہانی ہے اور بہت اچھی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پاپولر فکشن میں ہو جائے، یا وہ میچور فکشن نہ بن سکے، کہ جس میں ایک عام بندے کو بھی وہ کہانی اسی طرح متاثر کر رہی ہے جس طرح ایک بڑے آدمی کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو جو میچور لٹریچر کا قاری ہے اس کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اگر دونوں کو ایک ہی سطح پہ متاثر کر رہی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو لفظی معنی یا کوئی مفہوم عطا کر سکے۔ جب ایک عام قاری اور ایک تربیت یافتہ قاری پڑھتا ہے تو اس کے ظاہر ہے اس میں فرق ہوتا ہے، وہ انڈر دا لائنز اور ان بٹوین دا لائنز ایسے معنی تلاش کر لیتا ہے جس پر محنت کی ہوتی ہے اس رائٹر نے اور اس نے سمجھایا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مجھے ڈاکٹر شوکت سبزواری کی کتاب معیار ادب میں ایک جملہ یاد آ گیا، وہ مضامین ہیں ان کے، اور ان میں وہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تو اب ادب اگر ابلاغ ہے تو آپ نے بات پہنچانی ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، تو آپ جس مرضی وے سے پہنچائیں، ابلاغ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈائریکٹ بات کرنے لگ جائیں گے اور قاری کو یوں لگے گا کہ مجھے جیسے تبلیغ کی جا رہی ہے یا درس دیا جا رہا ہے، یہاں پر کردار جو ایک مبلغ بن گیا ہے، جس کی مثالیں ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں ملتی ہیں، ظاہر ہے اس پہ ایک ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ابتدائی کاوشیں تھیں اور وہ خاص مقصدی ناول تھے، اس لیے اس میں آ گیا۔ تو اگلا سوال ہے کہ جب آپ ناول لکھتے ہیں تو کیا انجام پہلے سے طے ہوتا ہے یا تحریر کے دوران خود نمودار ہوتا ہے؟ میں اپنی بات کروں تو میں جب لکھتا ہوں تو بہت سارا ایسا ہوتا ہے، بلکہ میرے جو بھی کہانی میں نے آج تک لکھی ہے اور جو یا لکھ بھی رہا ہوں، تو اس کا اینڈ مجھے اس کے عنوان کے ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح اینڈ ہوگا، تو باقی ساری کہانی بناتے بناتے ایک وقت لگتا ہے اور اینڈ پہ وہیں تک میں جاتا ہوں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ایک یونیک کہہ لیں یا ایک ذہن کا کمال کہہ لیں، کہ بعض اوقات میں کہانی لکھ رہا ہوتا ہوں تو عالمی منظرنامے میں یا کوئی معاصر منظرنامے میں یا میری نجی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کو ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے، ہوتا تو وہ نجی، عالمی یا کوئی بھی منظرنامہ خبر بھی ہو سکتے، لیکن اس کو علامتی سطح پر میں ایسے لے کر آؤں گا کہ وہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے کہانی میں کیسے فٹ ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ اسی طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے۔ لیکن نثر کا میرے یہ اس طرح مجھے ایک کہانی آتی ہے، تو باقی مختلف رائٹرز کا مختلف رہا ہے، مثلا گیبریل گارسیا مارکیز کے مختلف انٹرویو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے کہانی کے آغاز سے ہی اس کا انجام جو ہے وہ سمجھ آ جاتا تھا اور ہاتھ آ جاتا تھا، اور میں پھر پورے ناول کے آغاز میں وہ کہتے تھے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور پہلا جملہ لکھنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن جیسے میں لکھ لیتا ہوں تو اپنے انجام جو میں نے سوچا ہوتا ہے اسی کی طرف آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ ارنسٹ ہیمنگوے جو تھے وہ انجام کے بارے میں جب بھی انہیں پوچھا گیا تو وہ بہت کم بات کرتے تھے، جو انٹرویوز میں میرے جو سامنے ان کی بات آئی، اور وہ بالکل واضح نہیں تھے، اور ان کی ان باتوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ انجام پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ اور ارنسٹ ہیمنگوے دیکھیں کہ دی اولڈ مین اینڈ دی سی اتنا بڑا ناول لکھا، اور ظاہر ہے وہ ایک کہانی بعض اوقات خود بھی ایک اپنے فلو کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کر چلتی ہے، اپنا سارا کردار کو، اپنے پلاٹ کو اور اپنے آخر تک انجام کو لے کر چلتی ہے۔ جارج مارٹن جو تھے وہ کہتے ہیں کہ
تحریر جب میں لکھتا ہوں تو کہانی کا انجام آہستہ آہستہ مجھ پہ واضح ہونے لگ جاتا ہے. یہ ایک مجھے جملہ یاد آ گیا. اسی تناظر میں انتظار حسین کا دیکھیں کہ وہ میرے فیوریٹ ہیں، تو ان کا بھی ایک جملہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے، وہ بھی انٹرویو میں ان کے، کہ کہانی چلتی جاتی ہے، میں ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہوں. تو یہ ایک بڑا رویہ ہے یا چھوٹا رویہ ہے، یا ایک رائٹر کا ایک اپنا اسٹائل ہے. تو یہ ان کا تھا. تو قرۃ العین حیدر کی بھی باتیں ہیں اسی طرح، وہ بالکل اسی طرح کی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ کردار جس طرح چلتا جاتا ہے میں اس کے پیچھے چلتی جاتی ہوں. کیا آپ کے خیال میں ایک ادیب کو اپنے عہد کا نباز ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ادیب ہو اور وہ معاشرے کو نہ سمجھے یا معاشرے پر نہ لکھے. اب وہ ابلاغ کیسے کرتا ہے اپنی تحریر کا، یہ بہت بڑا کام ہے. منٹو دیکھیں کہ منٹو تو باقاعدہ کہا جا سکتا کہتا تھا کہ اگر آپ معاشرے کی حقیقتوں سے یا معاملات سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیں، اور اگر میرے افسانے آپ نہیں برداشت کر سکتے تو سمجھے کہ معاشرہ ناقابل برداشت ہے. یا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حقیقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو جو میں لکھ رہا ہوں اس میں میرا قصور نہیں کہ میں وہی حقیقتیں لکھ رہا ہوں. سارتر جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ وہ جیسے پہلے بھی میں نے بات کی سارتر کی، وہ تو باقاعدہ کہتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی شعور کے بغیر تو رائٹر چل نہیں سکتا. شاعر کو سمجھانے کے لیے، شاعر کے طور پر جو ایک نون میم راشد نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اور اپنے وقت کے شعور کے بغیر شاعر ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے. تو یہ ایک بہت بڑی باتیں ہیں جو کہ ایک بالکل مختصر سی بات میں بھی سمجھائی جا سکتی ہیں کہ رائٹر ہو اور وہ معاشرے کو نہ سمجھے. تو یہ تو ایک مثلاً کہ ایک جو ادب برائے ادب بھی تخلیق کرتے تھے وہ بھی معاشرے کا پورا شعور رکھتے تھے کہ اب کس طرز کی کہانیوں یا لفظیات کا چلن ہے، اس کو سمجھتے تھے، سماج کو سمجھتے تھے، سیاسی رخ کو سمجھتے تھے. پھر جا کر وہ کہانی ادب برائے ادب کی بھی لکھتے تھے. اور اب ادب برائے زندگی کے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ آپ کو پورا سمجھ کر ہی لکھنا پڑے گا. آج کے ناول نگار کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں کہ آج کے ناول نگار کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، بہت بڑا سوال ہے، کوئی بڑا استاد ہی اس پہ بات کر سکتا ہے. تو میں اس پہ ذاتی رائے یہ دے سکتا ہوں کہ میرے نزدیک جو اہم ترین بات ہے وہ سوال ہے. مثلاً سوال کتنا بڑا ہے جو ایک ناول نگار اٹھانا چاہ رہا ہے، یا ایک سوال اٹھا کر اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کردار ایسے بنا رہا ہے کہ وہ معاشرے پہ سوال اٹھائیں یا معاشرے کے سمجھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ باتیں کریں. تو کسی بھی لکھنے کے والے کے لیے اس کے سامنے سوال کتنا بڑا ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میرا خیال ہے اس میں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ادب سب سے پہلے ادب ہے. پھر ادب کو اگر آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ ادب کیوں تخلیق کر رہے ہیں، اس کا آپ کا مسئلہ کیا ہے. مسئلے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے. آپ یہ کام مثلا آپ کہیں گے کہ 7.5 غالباً ارب 8 ارب انسان ہیں تو ان میں بہت کم رائٹرز ہیں، یہ کہتے ہیں. اور یہ پورا ایک طبقہ ہے اور لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی طرح بھی کوئی کچھ بھی لکھتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اتنے لوگوں میں سے یہ بہت مختصر قبیل کا آدمی ہے جس میں یہ بھی ایک لکھنے والا ہے. تو اتنے میری یہ ایک چھوٹی ایک ذہنیت کی بات کہہ لیں یا میرا ایک اپنا ماننا ہے، میں کہتا ہوں اگر اتنے لوگ نہیں لکھ رہے اور بہت سارے اور کام ہیں تو وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر ایک رائٹر جو لکھ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا مقصد لے کے لکھ رہا ہے. یا اس نے صرف ایک کتاب لکھنے کے لیے یا ایک بات کہنے کے لیے کہانی لکھ دی ہے، تو اس کا مقصد ہونا چاہیے. یہ میرا خیال، اور مقصد سوال سے بڑا بنے گا. اور میلان کنڈیرا جو تھا یہ بالکل ہمارے عہد میں فوت ہوا ابھی.
تو وہ کہا کرتے تھے کہ ناول نگار کاری کو دنیا کو سوال کے طور پر سمجھنا سکھا سکتا ہے. اسی رویے میں دانائی اور جو رواداری ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یہ ان کے انٹرویو سے سمجھ آتی ہے بات. تو دریدہ جو ہے وہ تو باقاعدہ کہا کرتا تھا کہ تحریر کا مقصد سوالات کے جوابات دینا نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں سوالات جنم لے سکیں. اب دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہوں گی. اگر آپ کے پاس بہت بڑا سوال ہے، آپ اس کے جواب دے رہے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ کے پاس ایسا ایک سٹائل ہے لکھنے کا یا معاملات ہیں جن پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، تو یہ دوسری بڑی بات ہے. میرے خیال سے دونوں ہی اہم باتیں ہیں. اگر آپ سوالات اٹھا کر ان کے جواب دیتے ہیں یا نئے سوالات پیدا کرتے ہیں، تو یہ ایک تحریر کے لیے بہت ضروری ہے. نئی نسل کو لکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس سوال کا جواب تو معذرت کے ساتھ ہی یہی کروں گا کہ میں خود نیا لکھنے والوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، مبتدی ہوں، کہ میں اب کیا نئے لکھنے والوں کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں. میرا صرف ایک ہی ماننا ہے جو میں پہلے دن سے میرا روٹین بھی ہے اور میں کہتا بھی ہوں، عرض بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ پڑھنا بہت ضروری ہے. مثلاً غلام محمد قاصر کا وہ شعر ہے مشہور زمانہ، اور میں بہت دفعہ کوٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں سے یا کلاس میں ادھر ادھر کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. کہ آپ نے اگر ایک کام کرنا ہے تو اسی میں رہنا ہے، اسی میں آپ کی ممکن ہے روزی روٹی بھی ہو، اسی میں آپ کی عزت ہو، سارا کچھ ہو. تو آپ اسی کو ہم کو دھیان سے کریں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ ایک بالکل معمولی سی بات ہے، پڑھنا. یہ وہی بات ہے جو صدیوں سے اساتذہ کہتے آ رہے ہیں، پڑھیں پڑھیں پڑھیں. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی میں کتابوں سے ہی پڑھتا پڑھتا اٹھا ہوں. یہ آپ دوست آئے اور آپ نے کہا کہ چلیں بات کرنی ہے، وہ بقیہ انٹرویو رہتا ہے، تو کتاب ہی میں پڑھ رہا تھا. اب آپ جانتے ہیں، اور کتاب پڑھنی چاہیے، دن رات پڑھیں، جتنی دیر ہو سکتی ہے پڑھیں. جدید ٹولز آ گئے ہیں اور ان سے پڑھیں. اگر آپ نہیں اس کو کتاب کو ساتھ رکھ سکتے، موبائل سے پڑھیں. موبائل سے نہیں پڑھ سکتے، اب چیٹ جی پی ٹی یا چیٹ بورڈز جتنے ہیں ان سے کسی ٹرمنالوجی کی اصطلاحات کی کوئی تشریح کروا لیں. کوئی اس طرح کر کے اب بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. دنیا کے بڑے رائٹرز کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کی خصوصیات جان سکتے ہیں. یہ اب بہت آسان ہو چکا ہے. تو پڑھنا کسی بھی لحاظ سے، اور میری ایک جو پڑھنے کی کہہ لیں کہ میرا ایک ماننا ہے کہ بڑے لوگوں کے انٹرویوز، ان کی جو سوانح عمریاں یا بیتیاں ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور بڑے جو پیس آف آرٹ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اور فکشن نگار کو، فکشن تو وہ پڑھے گا ہی، لیکن شاعری، میرا ماننا ہے کہ ایک ایک شعر میں ایسی ایسی تحریک اور بڑی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے ناولوں میں بھی موجود نہیں ہوتی. تو اس لیے شاعری ضرور پڑھنی چاہیے. اور شاعری میں مقامی شاعری، اپنی زبان کی شاعری، مادری زبان کی شاعری، اس میں زیادہ آپ کو تحریک مل سکتی ہے. میں ایسے کرتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعے کے بعد یہ ظاہر ہے لکھنے کا کام ایک محنت کا کام ہے، مشاقی کا کام ہے. تو محنت کرتے رہیں، لکھتے رہیں. اور ایک جو میرا ایک کہہ لیں کہ یہ بھی ذاتی خیال ہے کہ آپ جب لکھ لیں نا کہانی یا کوئی شعر، تو کسی کو دکھائیں نہیں، ابھی اس کو لکھ کر رکھ لیں. اور اساتذہ جو کہتے ہیں، ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ لکھ کر کہانی کو، یا ابھی بھی کہتے ہیں کہ اب کہانی کو لکھ کر رکھ دیں اور مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بعد دیکھیں. یہ تو ایک پروسیس ہے. آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کیا عیب ہیں. اس وقت جب آپ فلو میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن میرا ماننا ہے کہ جب آپ کہانی لکھ کر 2-3 مہینے میں اسی صنف میں کوئی 10-12 چیزیں پڑھ لیں گے، تو پھر کہانی آپ کو پتہ چلے گی اس میں کیا عیب ہیں. تو بجائے یہ کسی کو دکھا کے دیکھنے کے، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خود کہانی کو لکھیں یا شعر لکھیں، اسے رکھ لیں، اور بڑے شاعروں کو، استادوں کو پڑھیں. 6 مہینے پڑھیں، سال پڑھیں، پھر دوبارہ اس کو پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہوا میں نے اس کو کسی کو دکھایا نہیں اور نہ ہی اس کو چھپوایا ہے. اب میں کسی کو دکھانے کے خلاف نہیں ہوں،
دکھانا چاہیے، لیکن دکھانے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں نے اپنے تجربات سے دیکھا۔ ایک وہ جو دیکھنے والا ہے اس کا اخلاص، دوسرا آپ کی برداشت۔ اگر تو اس نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ تباہ ہو گئے۔ میرے خیال سے میرے استاد بابا جاوید یا سب کہا کرتے تھے کہ جس نے آپ کی تعریف کی اس نے آپ کو تباہ کر دیا۔ اب وہ احتیاطی طور پر کہتے تھے یا جس طرح بھی، یا میرے کالج کے پروفیسر تھے حضرت اصغر صاحب، تو وہ کہا کرتے تھے کہ عثمان بیٹے خوشامد سے بچنا، خوشامد کا وار کبھی نہ کبھی چل ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی گئی تعریف خوشامد ہی ہوتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے ہاں وہ جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے یا سدھرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جو تعریف ہوتی ہے وہ آپ کو تقویت بھی دیتی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے قیمتی لوگ ہمارے دوست تھے جن کو ان کی حلقے کی جو احباب کی تعریفیں تھیں وہ ان کو کھا گئیں اور ختم ہو گیا، ان کا سلسلہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تحریر میں کتنی خامیاں ہیں، وہ بھی بہت کم ہیں اور اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میری خوش بختی یہ رہی ہے شروع سے ہی مجھے اچھے دوست ملے، اور وہ استاد بھی تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے، مجھ سے زیادہ شعور رکھتے تھے، تنقیدی بھی اور سار بھر کے میری تنقید تو ساری بنی وہاں سے۔ میرے دوست تھے استاد میں کہوں گا حافظ عباس علی، تو میری ابتدائی تحریریں انہوں نے دیکھی، سمجھی، پڑھی، سنی، اپنے گھر میں محافل رکھی اور میں پڑھتا تھا وہاں، دوست اس پہ باتیں کرتے تھے، لیکن وہ بعد میں اکیلے میں مجھے بہت ساری باتیں سمجھاتے تھے جو وہ محفل میں نہیں کرتے تھے۔ تو ایک جملہ ان کا مجھے ابھی بھی یاد ہے جو میرے ذہن میں نقشہ ہے اور آج بھی میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جو بھی شعر لکھیں، نظم لکھیں یا کہانی لکھیں، آپ کا جو صفحہ یا جو مصرع جو جملہ کوئی ایک بندہ پڑھے نا تو وہ کہے یہ بہت اچھا جملہ ہے، لیکن جب اگلے صفحے پر یا اگلا کوئی جملہ پڑھے تو کہے کہ پچھلا جملہ بھی اچھا تھا لیکن یہ اس سے بھی اچھا ہے، پھر آگے جائے تو کہے ہاں پچھلے دونوں اچھے تھے لیکن یہ تیسرا اس سے بھی اچھا ہے۔ تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے محنت بھی کی ہے اور آپ نے کام بھی کیا ہے۔ اگر وہ پہلے سے دوسرا آپ کا اچھا نہیں ہے تو پہلے کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی پہلی تخلیق اچھی ہے اور بعد والی تخلیقات اچھی نہیں ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ قصور کس کا ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں امپروو کرتی ہیں، ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوتی۔ اگر ڈاؤن فال کا شکار ہوئی ہیں، تنزلی آ گئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بے جا تعریف بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایک ایسے آدمی کا جس نے صحیح کہا آپ کو کہ آپ کو کہانی لکھنی نہیں آتی یا اس کہانی میں جول ہے یا آپ کا وزن ٹھیک نہیں شعر میں یا سکم ہے، تو اس نے ٹھیک کہا لیکن آپ کی برداشت نہیں تھی یا اس کو سمجھ نہیں سکے، تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کا وہ جو ایک بنتا ہوا فنکار تھا وہ ایک کملا جائے یا ختم ہو جائے یا ڈگمگا جائے۔ قدرتاً کہہ لیں، یہ میں بات اس لیے ذاتی تجربات سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت تنقید سنی اور ابھی بھی سنتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس میں یہ چیز لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھے بہتر کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ میں نے مکھی پہ مکھی نہیں ماری بلکہ نئی چیز آئی تھی تو اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیز مجھے اپنے ناول کے بارے میں سب سے زیادہ سننی بھی پڑی۔ مجھے حفیظ تبسم ہمارے دوست ہیں، شاعر اور افسانہ نگار، بڑے اچھے دوست ہیں، تو انہوں نے جب میرے ناول کی تقریب ہوئی چراغ ساز کی اکیڈمی آف لیٹرز میں، تو انہوں نے بعد میں ایک نجی محفل میں بات کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جو بھی لکھا ہے راد نے، لیکن حلقے میں تو ان کی کوشش تھی کہ کتاب کو پھاڑ ہی دیں۔ تو میں مسکرایا، میں نے کہا نہیں اچھا ہے، سب سے اچھی بات مجھے جو لگی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پڑھا ہے، دوست ہیں ہمارے، استاد ہیں، سینئر ہیں، اور انہوں نے پڑھا ہے اور بات کی ہے اس پہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی تحریر کسی نے پڑھی ہے اور پھر بات کی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ اپنے حساب سے لکھیں گے، لوگ اپنے حساب سے پڑھیں گے، وہاں سے آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، سننی سب کی ہوتی ہیں، اس میں سے ظاہر ایک ایک ورق کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، جملے اکٹھا کرتے ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے استعمال کرنا ہے، کیا میرے لیے ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے ناول کے
نام پر بھی بات ہوئی کہ اس کا نام چراغ ساز نہیں ہونا چاہیے تھا یا چراغی ہونا چاہیے تھا یا سو واللہ عالم. لیکن میں نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ بہت اچھی باتیں تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو نام ٹائٹل ڈز میٹر کو وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اگرچہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ٹائٹل پہلی اٹریکشن ہوتی ہے اس کو ناول یا کہانی اس پہ بیس کرتی ہے, لیکن یہ ایک چیز تھی میرے لیے کہ بہت زیادہ باتیں ہوئیں اس پر. اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ایک آخر تک ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے میں تنقید کو اور تنقید نگاروں کو بڑا سراہتا ہوں کہ وہ ایک وقت نکالتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اتنی مغز ماری کرتے ہیں, تو یہ اگلے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے میں اب چراغ ساز کے جیسا تو ناول نہیں لکھوں گا, اتنی مجھے اساتذہ نے اچھی باتیں بتائی ہیں تو میں ان کو سنواروں گا اور دیکھوں گا. تو یہ چیز شاید مجھ سے 10 سال پہلے نہ ہوتی مجھ میں, جب میں نئی نئی کہانیاں لکھ رہا تھا 15 سال پہلے 2010 میں. تو اس وقت شاید مجھے کوئی ایسی تنقید کرتا تو میرے اندر کی چیزیں مر جاتی. اس وقت مجھے اچھے دوست وہ ملے کہ جو تنقید تو کرتے تھے لیکن ساتھ میں تھوڑا سا گائیڈ کر کے سمجھا کے اور آگے چلا کے, یا یہ کہتے تھے کہ یہ بھی اچھی ہے مزید اچھی لکھو. تو مجھے یاد ہے جب میں نے کتستان افسانہ لکھا تو اس کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ جو دو کردار ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ انسان ہے یا جانور ہے, تو آخر پہ ایک لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. تو اس ٹیکنیک کی وجہ سے جب ساری میں نے کہانی بیان کر لی تو میرے وہی دوست جو حافظ عباس علی ہیں وہ اٹھے اور غصے میں جوتا اٹھا لیا اور کہا کہ عثمان نکل جا یہاں سے میرے سامنے, تو میں ماروں گا تمہیں. ایسے بھی بھلا کوئی کہانی لکھ سکتا ہے؟ عجیب کہانی لکھی ہے یار, میں حیران ہوں کہ اتنی اچھی کہانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے داد دینے کا سٹائل تھا, اور بعد میں ظاہر ہے اس میں بھی انہوں نے میری اصلاح کی, اور میں نے اس کا کہانی کا نام پہلے کچھ اور رکھا ہوا تھا, سرکا ہوا دروازہ. دروازہ تھوڑا سا سرکا ہوتا ہے تو وہ وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے, وہیں سے ایک کردار باہر نکلتا ہے اور وہیں سے اندر آتا ہے. تو بس اتنی جب وہ وہاں سے نکل کے باہر جاتا ہے تو پوری کہانی کے بعد وہ ختم ہوتی تو اندر آ جاتا ہے. تو یہ میں نے نام رکھا سرکا ہوا دروازہ. تو وہ لیکن کہانی جب فوکس کیا اور کہا تو ڈانٹا اور سمجھایا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ باتیں ہیں, تو اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دکھانے کے بجائے پہلے یا تو وہ سارا پڑھیں, مطالعہ بہت ضروری ہے, اور آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے مجھ میں کہاں کیا کیا خامیاں ہیں. تو باقی میں تو سمجھتا ہوں ادب میں کچھ بھی برا نہیں ہوتا. آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کا کنٹریبیوشن ہے, ظاہر ہے آپ کا لکھا میرا لکھا بھی ایک سطح تک ہی عمدہ ہوگا, اس سے بڑے بھی لوگ موجود ہوں گے, جب وہ اس پہ نظر ڈالیں گے تو وہ ان کو چھوٹا ہی لگے گا. یہ بحثیں سمجھنی ہو تو ہمیں ٹیکسٹ کی بحثیں سمجھنی چاہیے, کہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ کو اسی لیے ٹیکسٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹائل مل یعنی کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے. تو ایک ہاریزونٹل ہوتا ہے, ایک ورٹیکل ہوتا ہے. ہاریزونٹل جو اگر لائن ہوگی لفظوں کی اس کے اوپر ورٹیکل آپ کا خیال اپلائی ہوگا تو ایک معنی تشکیل پائے گا. اب ہاریزونٹل یعنی کہ افقی اور عمودی دو اگر تانے بانے موجود ہیں تو وہ ایک سمپل کپڑا ہے, ایک سمپل ٹیکسٹ ہے. اور اگر اس کے اندر اور بھی دھاگے بن دیے گئے ہیں اور ڈیزائننگ کر دی گئی ہے تو وہ اتنا ہی ٹیکسٹ کمپلیکیٹڈ ہو گیا, اس کے ڈیزائن بھی کمپلیکیٹڈ ہو گئے, پیچیدہ ہو گئے, اس کو سمجھنا پیچیدہ ہو گیا. اس لیے اس میں تاریخی شعور بھی ہو سکتا ہے, نو تاریخی شعور بھی ہو سکتا ہے, مارکسی شعور بھی ہو سکتا ہے, سماجی شعور بھی ہو سکتا ہے, اس میں بے شمار شعور ہو سکتے ہیں, نظریات ہو سکتے ہیں. اب کتنا کوئی سمجھے گا اس کو؟ آخر کار کہیں نہ کہیں رائٹر اتنا بڑا ہے, وہ بڑے ٹیکسٹ کا آدمی ہے, جیسے ہی وہ ٹیکسٹ دیکھے گا کسی نئے آدمی کا یا چھوٹے آدمی کے لکھنے میں چھوٹے کا, تو وہ دیکھ کے کہہ دے گا بیٹے ابھی اور محنت کرو. تو جب بڑے ٹیکسٹ کے حامل شخص نے چھوٹا ٹیکسٹ دیکھا تو اس کو کیسے پتہ چلا یہ چھوٹا ٹیکسٹ ہے؟ اس طرح پتہ چلا کہ اس نے فوری دیکھا کہ اس کے اندر 2 تانے بانے ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, اور وہ لکھنے والا ہے 80 تانے بانوں سے, 80 دھاگوں سے ایک کپڑا بنتا ہے. آپ بن رہے ہیں 2 سے یا 3 سے یا 4 سے, تو وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ چھوٹا بڑا خود پتہ چل جاتا ہے, جیسے ایک کپڑا دیکھتے ہیں ڈیزائن سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے, اس نے ساری عمر ہی میکسیمم 4 سے 5 دھاگوں سے کوئی کپڑا بنا ہے, ٹیکسٹ بنایا ہے. اب اس کے سامنے ایک
20 ٹیکسٹ والا، 20 دھاگوں والا، تانوں بانوں والا ایک کپڑا آ جاتا ہے، ٹیکسٹ متن آ جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے سمجھ نہیں پائے گا۔ اب وہ جو سمجھ نہیں پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حد تک اس کو سمجھ سکتا تھا، اس کے 3 نظریات، 5 نظریات، 10 نظریات، جتنا وہ سمجھتا تھا، جیسے ہی اس کے اوپر گیا تو اس کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ مثلا جیسے آپ غالب کا ایک شعر پڑھیں، اس کا اقبال کا شعر پڑھیں، یا کسی اس طرح بڑے فکر کا شعر پڑھیں، تو آپ فوری کہتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کیوں شعروں کی تشریح کرتے ہیں؟ حالانکہ شعر کی تشریح کرنا میرے خیال میں شعر کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں ہے۔ شعر کا حسن ہی یہ ہے کہ اس کی تشریح نہ کی جائے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کپڑے کا ایک ایک دھاگا نکال کے بتانا پڑے گا، یہ ڈیزائن ایسے بنا تھا، اس کا معنی یہ تھا، اس کا یہ تھا، اس کا، تو وہ ٹیکسٹ کے دھاگے کھلتے جائیں گے۔ ممکن ہے ایک ٹیکسٹ کے، ایک مصرے کے 20 دھاگے نکل آئیں، اور 20 مصروں کی نظم کے ہو سکتا ہے 2 دھاگے ہی نکلیں۔ تو یہ ٹیکسٹ کے چھوٹا بڑے ہونے کی بحثیں ہیں، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو بڑا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑے نقادوں کو پڑھنا پڑے گا، جن کے پاس وہ بڑے پیمانے ہیں، جن سے وہ ایک ایک دھاگے کو الگ کر کے بتاتے ہیں، تو وہ آپ کو سمجھنے کا شعور وہ عطا ہوگا، تو وہی آپ پھر اپنے ٹیکسٹ میں اپلائی کرنا شروع کریں گے، تو وہ آپ کے پاس چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، وہ تجربات کریں گے آپ۔ جیسے ہی پھر آپ پہلے سے موجود تجربے کیے ہوئوں سے بچیں گے، وہ آپ کا نئی چیز بن جائے گی، اور نئی چیز کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ معاصر منظرنامے میں نگلیکٹ ہو جائے گی، چونکائے گی ضرور، لیکن سب کہیں گے یہ وہ نہیں، ایسی نہیں، ایسی نہیں، ایسی نہیں۔ تو مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ ایسی ہونی چاہیے تھی، تو مجھے فوری یہ کلک کر جاتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ یہ ہے نہیں۔ اب نئی چیز بنی ٹھیک ہے یا غلط بنی ہے، پھر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ میرا ایک نئے لکھنے والے جو میرے دوست ہیں، میرے جیسے ہیں، مجھ سے بہت اچھے ہیں، ان کو یہ میں بات کہتا ہوں، اور مجھے یہ اپنے طور پہ تجربات سے میں نے بات کہی ہے۔ باقی میری ابھی بھی عادت ہے، میں اساتذہ سے بہت پوچھتا ہوں، ان سے پوچھ کے چلتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور کہیں اٹک جاؤں یا بھٹک جاؤں پھر بھی مشورہ کر لیتا ہوں۔ میں نے ناول کے دوران اگر بات کروں تو بہت اچھے اساتذہ سے میں نے مشاورت کی، جن میں محمد حمید شاہ صاحب نے بڑی اچھی میری رہنمائی کی۔ جب میں لکھ رہا تھا، میں جہاں پھنس جاتا تھا ان سے مشورہ کرتا تھا۔ ناصر عباس نیّر صاحب سے میں نے مشورے کیے، اور میرے اپنے جو علاقے کے دوست تھے ان سے بڑے مشورے کیے۔ حافظ عباس علی ان میں شامل ہیں، ناصر شامل ہے، اس کے علاوہ عمر عالم شامل ہے، ان سے میں نے مشورے کیے۔ پھر میرے جو استاد محترم ہیں، جن سے میں نے تنقید پڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر شفیق انجم، ان سے میں نے بارہا، بلکہ پہلا متن بھی انہوں نے پڑھا، اور اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس میں کیا مسائل ہیں۔ میں نے مقدور بر جو ہے نا ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور کیا بھی۔ ظاہر ہے پھر وہی بات ہے، وہ ایک بڑے ٹیکسٹ والے آدمی ہیں، بڑی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو جتنا ہم اس میں نئے دھاگے، نیا ٹیکسٹ بنا سکتے تھے، ہم نے کوشش کی۔ تو ظاہر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، ہم مبتدی ہیں ابھی، تو جتنا اچھا ہو سکا ہم نے کیا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر نعیم اظہر جو ہیں، وہ تو ناول لکھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی جگہ پہ سفر کیا، میرے استاد ہیں، میرے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایک سمجھ لیں کہ معاونت مجھے ہمیشہ ان کی رہی ہے ہر معاملے میں۔ تو اس ناول میں ہم جب وہ میں بات کروں گا ناول میں بتاؤں گا کہ ہم سرپنچوں سے ملے، پنچایتی اصطلاحات ڈھونڈی، ہم نے جرگہ والوں سے ملے، ان کی چیزیں سمجھی، ہم وکیلوں سے ملے، تو یہ پورا ایک پروسیس تھا۔ تو بہت سارے لوگ میرے شامل حال رہے، تو اس کے لیے یہ بات لمبی ہو گئی ہے، تو میں پوری ایک فہرست گنوا سکتا ہوں جو جن سے میری مشاورت رہی، نام مس بھی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ایک فی البدیہہ سی ایک گفتگو ہے، تو یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ نیا اور پرانا، یا جب لکھتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری چیزیں پک کر تیار ہوتی ہیں، جب وہ بھی باہر آتی ہے تو نئی نہیں رہتی، وہ مشاقی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس میں مشق کتنی کی گئی ہے۔ اس لیے شاعر یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ شروع میں جب وہ شعر کہتے ہیں تو وہ صفحے پر کہتے ہیں،
لکھتے ہیں، لیکن جب انہیں شعر کہنا آ جاتا ہے تو وہ ذہن کے اندر ہی سارا اس کا وزن اور بستر سیٹ کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے شاعر کہتے ہیں یہ ہماری آمد ہے۔ وہ آمد اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ ورد کا عمل سارے کا سارا ذہن میں کر لیتے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے کر لیتے ہیں کہ وہ آمد ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان کی ساری مشق ہوتی ہے جو ہاتھوں سے نکل کر ذہن میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہی شعروں میں لکھوا دیتے ہیں کہ یہ نظم پوری پوری بول دیتے ہیں، فی البدیہہ شعر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ میرا ایک خیال ہے اور میری ذاتی رائے ہے جو اب میں نے اپنے مشاہدات سے پیش کی ہے۔ تو ظاہر ہے ہر بندے کا تجربہ اپنا ہوگا، اپنے خیال سے اپنے طریقے سے وہ اس کو دیکھے گا۔ میں نے اپنے خیال سے بتایا۔ تو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو بھی میری پہلی گزارشات کی مانند ہی سمجھیں گے۔ ایک میرا ادنا سے یہ گزارشات آئی ہیں، دوست آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ سلسلہ ہونا چاہیے، تو اچھا ہے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ مزید انشاءاللہ ہم نشستیں لے کر آئیں گے۔ تو اب آپ بہت شکریہ۔ آپ کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں، جس کو بعد میں شامل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔